شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی تراویح میں 19واں سپارہ مکمل پڑھا جائے گا اور اس میں سورہ الفرقان کی باقی ماندہ آیات، سورہ الشعراء مکمل اور سورہ النمل کی 59 آیات کی تلاوت کی جائے گی۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 21 سے 23 میں کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ بھی انسان اور ہم بھی انسان، لیکن ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے، آپ پہ کیسے اتر جاتے ہیں، یا اللہ خود آ کر ہمیں حکم کیوں نہیں دے دیتا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ یہ خود تو مجرم لوگ ہیں، اور جس روز فرشتے ان کے سامنے لائے جائیں گے، یعنی مراد قیامت کے دن، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور ان کی چیخیں نکل رہی ہوں گی۔ آیت نمبر 25 سے 29 میں ملتا ہے کہ دنیا میں بری صحبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن بہت کم لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ چبا رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے کہ کاش دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتے، فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اور فلاں کو جو ہے وہ دوست بنا لیا ہوتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ آیت نمبر 35 سے گزرے ہوئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور گزری ہوئی قوموں کی عبرت کے لیے تذکرے ہمیں ملتے ہیں، جن میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم الرس اور بہت سی قومیں جو ان کے درمیان آئیں اور اللہ کی نافرمانیاں کی، تو اللہ نے ان سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور جیسے آج ان مشرکین مکہ کو اللہ ان اقوام کا حوالہ دے رہا ہے، ان اقوام کو بھی پچھلوں کا احوال بتاتا رہا ہے۔ پھر قوم لوط کا ذکر کیا گیا، جسے پلٹ دیا گیا تھا، جس پر پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی۔ قریش اکثر کاروباری سفر کے لیے وہاں سے گزرتے تھے جہاں یہ بستی ہوا کرتی تھی۔ پھر ایسے لوگوں کو جو سب حقائق سامنے آ جانے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، انہیں جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا گیا۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی اسی روش پر قائم ہے تو بالکل قرآن کی زبانی وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ پھر آیت نمبر 45 سے 53 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا، جیسے سائے کا پھیلنا اور سکڑنا، جیسے رات آرام کے لیے اور دن کو روشن بنایا کام کے لیے، جیسے بارش کا برسانا، زمین سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کا بندوبست کرنا، دو سمندروں کو ایک ساتھ چلانا جن میں ایک کا پانی میٹھا اور دوسرے کا اتنا کھارا جیسا کہ کڑوا، لیکن دونوں کے ذائقے ایک دوسرے کو تبدیل نہیں کر پاتے، دونوں کے رہنے والے جو مخلوق ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ متاثر نہیں ہونے پاتی۔ انسان کی تخلیق اور اس کے نسب اور اس کے سسرال کی رشتہ داریاں، یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ پھر آیت نمبر 52 میں اس میں بتایا گیا، اللہ نے حکم دیا کہ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو۔ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی تھی جبکہ جہاد کا بھی حکم نہیں آیا تھا، لہذا قرآن کو لے کر جہاد کرنے، زبردست جہاد کرنے سے مراد علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ اس میں قلم اور جو دیگر وسائل ہیں اور زبان ہے، ان کا جہاد جو ہے یہاں مراد ہے، یعنی ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں اسلحے کے بجائے دعوت و تبلیغ سے جہاد کیا جائے۔ عباد الرحمن کی صفات آیت نمبر 63 سے 77 تک بیان کی گئی کہ اللہ کی جو بندوں کی جو صفات ہیں ان میں زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یعنی ان میں انکساری ہوتی ہے۔ ان کی دوسری صفت جاہلوں سے
بحث و مباحثے سے اجتناب کرتے ہیں، اور جب ایسی ضرورت ایسا کوئی سامنا ہو جائے پھر سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اپنی راتیں رب کے حضور قیام و سجود میں گزارتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، مال کے خرچ میں اعتدال برتتے ہیں، نہ فضول خرچ ہوتے ہیں اور نہ بخیل ہوتے ہیں، شرک نہیں کرتے اور ناحق قتل و غارت گری سے اجتناب برتتے ہیں، زنا کا ارتکاب نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، لغویات میں نہیں پڑتے، اور اللہ کی آیت پر غور و فکر کرتے ہیں، اپنے اہل خانہ کو بھی متقی بنانا چاہتے ہیں، متقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے، یہ ایک مکی صورت ہے، مکے کے بھی درمیانے دور میں نازل ہوئی، اور کفار، یہ وہ وقت ہے کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہے وہ کر رہے تھے، اور طرح طرح کے بہانے بنا رہے تھے، جیسے کبھی کوئی کہتا کہ تم نے ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دکھائی، کوئی نشانی ہم پر لے کیوں نہیں آتے، پھر ہمیں کیسے یقین آئے کہ تم نبی ہو۔ کبھی آپ کو شاعر، کبھی آپ کو کاہن قرار دے دیا جاتا، آپ کی تعلیم و تلقین کو باتوں میں اڑا دینے کی کوشش کرتے، اور کبھی کہتے کہ آپ کے پیروکار یا تو چند نادان نوجوان ہیں یا پھر ہمارے معاشرے کے ادنا طبقے کے لوگ، حالانکہ اس تعلیم میں اگر کوئی جان ہوتی اور اس میں کوئی حقیقت ہوتی تو اشراف قوم اور شیوخ اس کو قبول کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ممکن ان کو دلائل دے کر بات سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ بے سود، اور جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی جان گھلا رہے تھے، اور انہوں نے اس بات کا افسوس ہوتا۔ پھر سورت کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جذبات کا تذکرہ کیا گیا کہ جو انتہائی رحم و انسانیت کی غمخواری اور ہمدردی کی وجہ سے خود کو گھلائے چلے جا رہے تھے۔ رب نے بہت ہی پیارے انداز میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ تم اس میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر فرمایا کہ ہم زبردستی انہیں مسلمان کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن انسان کو ہم نے اختیار کی آزادی دی ہے، فیصلہ وہ خود کرے کہ کس طرف اس نے جانا ہے، لہذا جزا و سزا کا قانون کا اطلاق تبھی ہو سکے گا۔ پھر آیت نمبر 10 سے 189 تک مختلف انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے قصے بطور مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے گئے، جن میں موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اصحاب الایکہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان اقوام کے قصوں کی تفصیلات سورہ البقرہ، سورہ الاعراف، ہود اور طٰہٰ میں آ چکی ہے۔ پھر آیت نمبر 221 سے 223 میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جن لوگوں پر شیطان کا وار آسانی سے ہو جاتا ہے، اول تو یہ لوگ جالساز اور بد کردار ہوتے ہیں، دوسروں کی سنی سنائی بات کو آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں۔ چونکہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر یا ان کی باتیں کرنے والا کہا کرتے تھے، تو آیت نمبر 224 میں بتایا گیا کہ شعراء کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک طرف انتہائی سنجیدہ، مہذب، شرافت کا پیکر، راست باز اور خدا ترس ہیں، تو جن کی بات میں ذمہ داری کا احساس ہے، برتاؤں میں لوگوں کے حقوق کا پاس و لحاظ ہے، معاملات میں کمال درجے کی دیانت و امانت ہے، اور زبان جب کھلتی ہے تو وہ خیر کے لیے کھلتی ہے، شر کا کلمہ کبھی ان سے ادا ہی نہیں ہوتا۔ یہ سب سے زیادہ یہ کہ ان لوگوں کو دیکھ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ایک بلند اور پاکیزہ نصب العین ہے۔ شاعروں کے پیچھے چلنے والے لوگ ایسے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی ایک الگ راہ متعین ہوتی ہے۔ ان کا سن فکر تو ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہوا کرتا ہے، یہ بتایا گیا کہ وہ بھٹکتا پھرتا ہے، اور جذبات اور خواہشات اور اغراض کی ہر نئی رو ان کی زبان سے ایک نیا مضمون جو ہے وہ ادا کرواتی ہے، جسے سوچنے اور بیان کرنے میں اس بات کا کوئی لحاظ سرے سے نہیں ہوتا کہ یہ بات حق و صداقت پر مشتمل ہے بھی کہ نہیں۔ کبھی ایک لہر اٹھی تو حکمت اور معزت کی باتیں ہونے لگی، اور کبھی دوسری لہر اٹھی تو اسی زبان سے انتہائی گندے سفلی جذبات کا اس کی تشریح شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی سے خوش ہوئے تو اسے آسمان پر چڑھا دیا، اور کبھی بگڑ بیٹھے تو اسے تحت الثرى میں جا کے گرا دیا۔ ایک بخیل کو حاتم اور بزدل کو رستم پر فضیلت دینے میں انہیں ذرا بھی تعامل نہیں ہوا کرتا۔ پھر آخری آیت میں ایت شعراء کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے کہ جن کے اشعار ایمان کی روشنی سے منور اور اعمال صالح کی نیت سے مزین ہوتے ہیں، وہ ظالموں کے مقابلے میں اپنی زبان اور قلم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ النمل شروع ہوتی ہے، اور مضمون کے اعتبار سے یہ بھی ایک مکی صورت ہے جو کہ وسطی دور میں نازل ہوئی۔
اور آج کی تراویح میں اس کی 59 آیات جو ہے وہ تلاوت کی جائیں گی۔ سورت کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا کہ قرآن ایک کتاب مبین اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور جو آخرت کو نہیں مانتے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 7 سے 14 تک موسیٰ علیہ السلام سے متعلق واقعات کا ذکر ہے، جب ان کو نبوت عطا کی گئی اور موعظے دیے گئے، پھر وہ فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو دعوت حق پیش کی۔ فرعون نے انکار کیا اور اپنی قوم کے ساتھ تباہی کے گھاٹ اتر گیا۔ آیت نمبر 15 سے 44 تک حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق واقعات ملتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور ان کا اصل عبرانی نام سولومون تھا، جو سلیم کا ہم معنی ہے۔ 965 قبل مسیح میں جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین مقرر ہوئے، اور تقریباً 40 سال فرما روا رہے۔ پرندوں اور حشرات الارض کی بولیوں کا علم، ہوا اور جنات پر کنٹرول ان کے معجزات میں وہ شامل تھا۔ آیت نمبر 18 اور 19 میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک بار پرندوں اور کے لشکر کے ساتھ کہیں سفر پر تھے، تو ان کا گزر ایک وادی نمل پر ہوا۔ لشکر کو آتا دیکھ کر ایک چیونٹی غالباً ان کی سردار ہوگی، اس نے کہا کہ سب فوراً اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ابھی آگے تمہیں کچل دے گا اور جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام ہنس دیے اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کرتا رہوں۔ علماء حیوانیات کی جدید تحقیق سے معلوم ہوا کہ جس طرح انسان اپنے اجتماعی اور سیاسی نظام کے لیے چند مخصوص ضوابط کی پابندی کرتا ہے، چیونٹی جیسے حقیر ترین جانور کی بستیوں میں بھی اسی سے ملتا جلتا نظام پایا جاتا ہے۔ آدمیوں کی طرح چیونٹیوں کے بھی خاندان اور قبائل ہوتے ہیں، ان میں بھی باہمی تعاون اور تقسیم کار کا اصول اور نظام حکومت کے ادارے بنائے جاتے ہیں۔ ان کی بھی ایک زبان ہوتی ہے جن کو یہ آپس میں سمجھتی ہیں یہ۔ اور پھر آگے چلتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی موقع پر حدود کی ضرورت محسوس ہوئی، تو حدود کے متعلق مشہور ہے کہ جس مقام پر پانی سطح زمین سے نزدیک تر ہو اسے وہ معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہیں یہی ضرورت تھی یا کچھ اور ضرورت تھی، تو انہوں نے پرندوں کے لشکر میں حدود کو تلاش کیا، لیکن وہ انہیں وہاں نہ ملا۔ تو آپ کو اس بات کا سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ یا تو وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول وجہ پیش کرے، ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر ڈالوں گا۔ حدود حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے غائب ہو کر یمن کے علاقے سبا میں پہنچا تھا۔ یہاں کے لوگ تجارت پیشہ تھے، آسودہ حال تھے، اور کچھ دیر بعد حدود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اہل سبا کے کچھ ایسے یقینی حالات معلوم کر کے آ رہا ہوں جن کا تاحال آپ کو جو ہے وہ علم نہیں، اور وہ یقینی خبر یہ ہے کہ سبا کا ملک ایک زرخیز اور شاداب علاقہ ہے، ان لوگوں کو وہاں سب ضروریات زندگی وافر مقدار میں میسر ہیں۔ ان لوگوں پر حکمران ایک عورت ہے ملکہ بلقیس، جو بڑی عالی شان تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرتی ہے۔ اس کا تخت جو ہے وہ سونے کا ہے، جس میں ہیرے اور جواہرات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت ایسا تک کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ مذہبی لحاظ سے یہ لوگ مشرک اور آفتاب پرست ہیں، اور اپنے اس مذہب پر خوش اور نازاں ہیں، سورج پرستی کو نیکی کا باعث سمجھتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 29 سے 37 میں سلیمان علیہ السلام نے اسی حدود کے ہاتھ ایک خط ملکہ سبا کو بھیجا، جس میں اپنا تعارف کرایا تھا اور اسلام کی دعوت پیش کی تھی۔ ملکہ نے خط پڑھ کر اپنی کابینہ کا اجلاس طلب کیا، اور اس کے وزراء اور فوجی افسران طاقت کے گھمنڈ میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت طاقتور ہیں، آپ جو کہیں گی ہم حکم مانیں گے۔ چنانچہ اس نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جب کسی علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں تو بڑی خونریزی اور فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے، بستیاں اجڑ جایا کرتی ہیں اور عزت والے رسوا و ذلیل ہو جایا کرتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں تحفے تحائف بھیج دوں تاکہ وہ حملہ نہ کرے۔ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا کا وفد تحفے تحائف لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان تحفے تحائف کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، جاؤ یہ تحفے واپس لے جاؤ اور کہہ دو اپنی ملکہ سے
کہ اگر میری دعوت کو قبول نہ کیا تو پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آیت نمبر 38 سے 40 میں پھر ملتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے پوچھا کہ کون اس ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ لے کر آئے گا۔ وہاں موجود ایک طاقتور جن نے کہا کہ آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے وہ تخت میں یہاں لا سکتا ہوں۔ وہاں موجود ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے لا کر پیش کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ شخص کون تھا یہ اس وقت کوئی نہیں جانتا، یہ الگ بحث ہے۔ پھر آیت نمبر 41 سے 44 میں ادھر سلیمان علیہ السلام کا خط پا کر ملکہ اپنے منتخب درباریوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑی۔ ان کا محل اتنا شاندار تھا کہ اس میں شیشے کا چمکتا ہوا فرش تھا جس پر پانی کے حوض کا گمان ہو رہا تھا۔ ملکہ آئی تو اس نے اپنے پائچے جو ہے وہ اس نے اوپر اٹھا لیے، مگر اسے بتایا گیا کہ یہ شیشے کا شفاف فرش ہے۔ اس موقع پر ملکہ نے شرک سے برات کا اعلان کیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ آیت نمبر 45 سے 59 تک حضرت صالح اور لوط علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ گزشتہ دروس میں ذکر کر چکے ہیں کہ صالح اور لوط علیہ السلام کو ان کی قوموں نے جھٹلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش بھی کی گئی اور ہر قبیلے کے سردار کو قتل کرنے والی ٹیم میں شامل کیا گیا، جو کہ 9 افراد بنتے تھے، اور انہوں نے قسمیں کھائیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس پہ انتباہ کیا جائے اس کو، تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی یہی سازشیں کر رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ اپنی چال چل رہا تھا۔ اور لوط علیہ السلام کا قصہ وہ ہم پہلے صورتوں میں اس کو بیان کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز الحمدللہ ہماری آج کی تراویح کا خلاصہ مکمل ہوا، تو انشاءاللہ العزیز 17ویں تراویح کے خلاصے کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ